بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات یا کا بیان جو یا کسی وجہ سے کتابت میں زیادہ ثبت ہوئی و درج ذیل مقامات میں ہے، یہ وہ یا ہے جو قرات میں نہیں آتی ہے، صرف کتابت میں ثبت ہے۔ سورہ یونس میں من تلقاء نفسی، یہاں من تلقاء نفسی نہیں ہے بلکہ من تلقاء نفسی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى سورہ نحل میں یہاں ایتائی نہیں پڑھا جائے گا، البتہ یا کتابت میں زیادہ ثبت ہوئی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ سورہ طٰہٰ میں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ سورہ روم میں، من وراء حجاب سورہ شورى میں، افإن مات سورہ آل عمران میں۔ افإن مات میں دیکھیں حمزہ یا کے ساتھ ثبت ہے، کتابت میں زیادہ ہے۔ افإن مت سورہ انبیاء میں، والسماء بنیناها بعید سورہ زاریات میں، بعید میں ایک ہی یا مقروء ہے، ایک یا زائد ہے۔ بأیکم المفتون سورہ نون والقلم میں، من نبأ المرسلین سورہ انعام میں، بلقاء ربہم سورہ روم میں۔ اب فرماتے ہیں ملئہ اور ملئہم قرآن میں جہاں بھی ہوں۔ امام ابو عمرو دانی ان دونوں کلمات سے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی رسم اسی طرح ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان میں یا زائد ہو اور یا سے قبل جو الف مرسوم ہے وہ حمزہ ہو۔ امام شاطبی نے عقیلہ میں اسی کو اختیار کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو الف مرسوم ہے وہ بیان حمزہ کے لیے زائد ہو اور یا صورت حمزہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام جزری نے اسی کو حتماً اختیار کیا اور یا زائد ماننے پر تعجب کا اظہار کیا۔ اس میں مثال نمبر 6، 7، 8 اور 9 اس کے بارے میں فرماتے ہیں بِأَيْدٍ اور بِأَيِّكُم میں بھی علامہ جزری الف کو زائد اور یا کو صورت حمزہ مانتے ہیں۔ علامہ جزری اس میں بھی الف کو زائد اور یا کو صورت حمزہ مانتے ہیں۔ مثال نمبر 10 میں من نبأ المرسلین میں وہ زیادت الف اور زیادت یا دونوں قول ذکر کر کے زیادت الف کو 3 وجہوں سے ترجیح دیتے ہیں۔ 11ویں مثال میں بلقاء ربہم میں اس سے متعلق انہوں نے امام سخاوی کے حوالے سے بعض مصاحف میں بلقاء بغیر یا مرسوم ہونا بھی ذکر کیا ہے۔ اللائی تظاہرون واللائی یئسن واللائی لم یحضن اسی طرح یا کے ساتھ مرسوم ہیں، ان سے پہلے الف اللائی مرسوم نہیں، اسی طرح مرسوم ہے۔ درج ذیل مقامات میں یا مرسوم نہیں، جبکہ یہ مذکورہ زائد الیا کلمات کے مشابہ ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ مِن وَرَاءِ حِجَاب وہ مقامات جن میں ایک یا اختصاراً حذف ہوئی اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ مصاحف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب 2 یا یکجا ہوں اور دوسری علامت جمع ہو تو ایک یا محذوف ہوتی ہے، جیسے النبیین، الامیین، ربانیین، الحواریین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ 2 یاؤں کا تلفظ کیا جاتا ہے لیکن مقروء صرف ایک یا ہے، ایک یا رسماً محذوف ہے، اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ مگر لفی علیین میں بے اتفاق مصاحف 2 یا ہیں، 2 یا مرسوم ہیں۔ اسی طرح متقین دوسرا مقام، متقین، المستہزئین، خاصین وغیرہ میں وہ یا جو حمزہ کی رسمی شکل ہے محذوف ہے۔ اسی طرح اساسم وریعیہ میں حمزہ کی رسمی شکل والی یا محذوف ہے۔ حمزہ ساکن ماقبل مکسور ہو تو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے،
مگر یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں صورت یا محذوف ہے، یہاں پہ اساس وریہ میں یہ محذوف ہے۔ نمبر 3، درج ذیل کلمات اور ان کے امثال جب ضمیر متصل کے ساتھ ہوں تو ان کی رسم 2 یا کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ صرف 1 یا مرسوم ہوتی ہے جبکہ یا طرف میں واقع ہو۔ جیسے 2 یا کی مثال افعینا بالخلق الاول۔ اب دیکھیں ضمیر متصل ہے تو 2 یاؤں کے ساتھ اس کی رسم ہو گئی۔ یحییکم، یہاں بھی ضمیر متصل ہے، یحییتم، یحییہا، یحیین، اور 1 یا کے ساتھ جب ضمیر متصل نہ ہو، جیسے نحیی و نمیت، ان اللہ لا یستحیی انت ولی۔ درج ذیل کلمات کی رسم بھی 1 ہی یا کے ساتھ ہے۔ مصاحب میں اب دوسری یا اوپر لکھی ہوتی ہے، ان ولی اللہ لنحیی بہ بلدۃ میتا علی ان یحیی الموتى۔ رسم 1 ہی یا کے ساتھ ہے ان کی۔ مصاحب میں دوسری یا صرف یہ بتانے کے لیے کہ یا اور ہے، یہاں پر بتانے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، درج ذیل کلمات 2 یا کے ساتھ مرسوم ہیں، پہلی حقیقتاً یا ہے اور دوسری حمزہ کی رسمی شکل ہے، سیئۃ اور السیئہ قرآن میں جہاں بھی ہوں، اور آخر سیئہ سورہ توبہ میں بھی 2 یا ہے، دوسری یا حمزہ کی رسمی شکل ہے۔ 1 یا السیئات اور سیئاتکم، سیئاتہم، سیئاتی، یہ سب پورے قرآن میں 1 یا مشددہ کے ساتھ ہیں، یا کے بعد الف اور تا مرسوم ہیں۔ یا 2 یا، جیسے حیئ لنا سورہ کہف میں، یحیئ لکم سورہ کہف میں ہی، ومکر السیئ، المکر السیئ سورہ فاطر میں 2 یاؤں کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات بھی 2 یا کے ساتھ مرسوم ہیں۔ المنشآت سورہ رحمان میں تا سے پہلے الف بالاتفاق نہیں ہے، تا سے پہلے حمزہ کی صورت یا مصاحف عراقیہ میں ہے، دیگر میں نہ یا ہے نہ الف، وہ المنشآت کی طرح ہو گیا۔ اس کو آپ لوگ یاد کر لیں۔